ناظرین، کچھ لوگ ہماری اشفاق احمد کی شریک حیات بانو قدسیہ کہا کرتی تھی کہ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ اور آج وہ علاج، آج وہ شفا، آج وہ سکون ہمارے درمیان جناب احمد حسن زیدی صاحب کی صورت میں موجود ہے۔ ہم ایک قدرتی ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے جس کائنات کا توازن بگاڑا ہوا ہے، آج وہ کائنات میں ممنون احسان ہوں جناب ڈاکٹر قیصر رفیق صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے لیے ماحول جو ہے اتنا خوبصورت، جس میں عسکری دانشور جناب کرنل صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، محترمہ ڈاکٹر زرقا نسیم غالب۔ تو ہم اس مقام پر اپنے مربی و موسم احمد حسن زیدی صاحب کو ارادت و عقیدت کے چراغوں کی روشنی کی لو میں ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان سے باتیں سننا چاہتے ہیں۔ وہ ایک پوری تاریخ ہیں، وہ بولتے نہیں، موتی رولتے ہیں۔ میں نے انہیں اکثر کوہستانی وقار کی طرح خاموش دیکھا ہے، لیکن جب وہ بولتے تو شاخ گفتار پر رنگا رنگ پھول توڑتے چلے جاتے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ پر سوالات کرتا چلا جائے اور آپ یوں ہی گلفشانی گفتار میں مصروف رہے۔ ابھی انہوں نے ایک ریڈیو پاکستان کے بڑے اپنا زبان آور وہ خبر پڑھتے تھے، یقین یا دشمن کا دل ڈول جاتا تھا۔ ابھی انہوں نے باتیں بتائی ہیں جناب احمد حسن زیدی صاحب، ہم ہمتن گوش ہے۔ میں نے ابتدائیہ کہہ دی ہے، تعارف کی کلمات میرے اس نہیں ہیں۔ پہلے میرا آپ کے ساتھ ہمیشہ یہی تعلق رہا ہے کہ چلتا رہے رسم تعارف کا سلسلہ، تم ہر بار مجھے اجنبی کی طرح ملے۔ تو قریب آج ذرا شناسائی ہو جائے، آشنائی ہو جائے، اور آپ جس ہستی کے درمیان موجود ہیں وہ ہمارے جغرافیائی سرحدوں کی جرنیل ہیں۔ میں ان کا بے پناہ احترام کرتا ہوں اور ہمیں ایک طویل عرصے کے بعد آپ کی زیارت ہوئی ہے جناب کرنل صاحب۔ تو سر بسم اللہ کیجیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قاضی صاحب، آپ نے جس انداز میں تعارف کرایا ہے، اگر میں اس کے تقاضے پورے کرنے لگ جاؤں تو رات ڈھل جائے گی۔ تو اس سے پہلے کہ رات شروع ہو، مجھے سفر بھی کرنا ہے اور طویل سفر کرنا ہے، تو بس میں نے جو کچھ بھی ہیں، مجھے حضرت مجدد الافسانی کا ایک تاریخی و الہامی جملہ یاد آ رہا ہے کہ ہم سب نبی کے در کی خاک ہیں، وہ جو اس حقیقت کو نہ سمجھے اس کے سب کو خاک۔ تو ہمیں جو بھی عزت و تقریم ملی ہے نبی کریم کی وجہ سے۔ وہ یورپ کے ایک دانشور نے لکھا تھا کہ مسلمانوں کا نبی اگرچہ اپنے روزے میں، اگرچہ زیر زمین، مگر سطح زمین پر بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کے ایمان کو سمجھتے۔ تو اقبال نے بہت پہلے ہمیں انفارم کر دیا تھا، اس نے تنبیہ بھی کی کہ اس وقت سارا مغرب اس وقت پورا مکمل باطل قوت ہے، وہ صرف ایک نکاتی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ وہ ایجنڈا یہ ہے کہ مسلمانوں کو گنبد خضرا سے، ذات مصطفیٰ سے تو جو اقبال نے اس کی طرف بہت پہلے اشارہ کر دیا تھا،
کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ ہے محمد اس کے بدن سے نکال۔ تو اب امت کا میں نے ایک کانفرنس میں عرض کیا تھا کہ نبی کی ذات سے وابستگی، نبی کی ذات ہمارے لیے پاور آف ایگزسٹنس، پاور آف پاور آف۔ تو اب جو آپ مجھ سے الفاظ سنتے رہتے ہیں مختلف کی تقریب میں، وہ صرف اسی بات کا صدقہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شامی سردار حاضر ہوا، اس نے حضرت امام حسین کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، لیکن جب وہ بوڑھا ہوا تو اس کے اپنے بیٹوں نے، اس کے گھر والوں نے اس کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ تو اس نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا کہ میں نے ساری زندگی اپنے بیٹوں کو پالا ہے، بڑا بوڑھا ہو گیا تو یہ لوگ مجھے نظر انداز کرتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں دیتے، میرے پاس یاد کرتے میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ امام جعفر صادق، وہ تو مجھے جانتے ہیں، میں کربلا کے میدان میں ان کو جد کے خلاف میں کس منہ سے انہوں نے کہا تم جاؤ تمہارا کام ہے۔ وہ شاعر بھی تھا، اس نے کیا کیا اپنے کمرے کا دروازہ، کھڑکیاں، دروازے بند کر کے امام جعفر کی شان میں قصیدہ تھا، اور وہ جو پہلے زمانے میں سلوکہ پہنا جاتا ہوا تھا اس کی جیب میں اس نے چھپا کر تاکہ کسی کو پتا، اور وہ امام جعفر صادق خادم سے عرض کیا کہ امام نے امام شامی اس کی خدمت کی، اس نے سوچا کہ میرا کام تو قصیدہ سنائے بغیر ہو گیا، ہم نے قصیدہ نہیں سناتا ہے، ان کا خادم سن لے، وہ کچھ قصیدہ خوش آمد ہے۔ تو وہ جب جانے لگا امام سے اجازت لے کے دروازے تک پہنچتا ہے تو امام کہتے ہیں کہ عبدالرحمن شامی وہ قصیدہ نہیں سناؤ، تو وہ کہتا ہے امام کیسا قصیدہ، کون سا قصیدہ؟ آپ کہتے ہیں وہ جس کا پہلا شعر یہ ہے عربی میں، وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ امام نے پھر اس کو آواز دی، تو جب اجازت لے کے وہ جانے لگا تو چند قدم چلنے کے بعد اس نے خیال آیا کہ اس کو تو میں نے اپنے گھر والوں سے بھی چھپایا ہوا، تو امام تک کیسے پہنچا؟ وہ واپس آیا، وہ آدمی سے کہا ابھی تو آپ بیٹھ کے امام اس سے کہا آپ پھر اس میں کم میں سے ایک تو وہ امام سے اس نے کہا امام آپ کا وقت بڑا ہے، میں نے صرف ایک بات آپ سے کرنی ہے، قصیدہ تو میں نے بہت چھپا کے آپ کرتے ہیں۔ اب امام نے جو جواب دیا وہ آب زر سے چھپا، عبدالرحمن شامی سن، جب کوئی شاعر و ادیب رسول جتنے بھی بلند پایا ادیب و شاعر تھے علماء کرام، ان سے ملنے کے سادہ سادہ جن سے ملے، ان میں سے آپ کو دو مثالیں دوں گا۔ ایک مثال ڈاکٹر ابوالخیر کشمی کی، ڈاکٹر ابوالخیر کشمی ہمارے عہد کے بلند پایا ادیب، کراچی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ ہیڈ، کراچی یونیورسٹی، ٹوکیو یونیورسٹی، نیویارک یونیورسٹی میں پڑھایا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور مادیت کی بالادستی کے دور میں شاعری اور ادب کی کیا اہمیت آتی ہے؟
تو انہوں نے علم دانش آگاہی کی بلند ترین سطح پہ آ کر جواب دیا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے انسان نے تسخیر کائنات کا مرحلہ طے کر لیا، اب اسے تسخیر ذات کا مرحلہ طے کرنا ہے، اور تسخیر ذات کا مرحلہ طے کرنے میں ادب و شاعری اس کی رہنمائی کرے گی، مدد کرے گی۔ اچھا، یہی سوال میں نے رئیس النبی سے کیا، میں نے کہا رئیس صاحب یہ بتائیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی، اسپیس ٹیکنالوجی کا دور ہے، جان پر مادیت کی بالادستی، مادیت کا خدا چھاڑے کیسے یہ رہ سکتی، اس دور میں شاعری کی کیا اہمیت ہے؟ ڈاکٹر ابوالخیر کشفی کا جواب عالمانہ و فلسفانہ، رئیس مروی کا جواب شاعرانہ و ادیبانہ۔ آپ نے کہا کہ جب تک انسانی سینوں میں دل بہت وہ ظاہر ہے کہ مکمل مچی شاعری کی اہمیت کا۔ اب آپ کوئی دوسرا سوال کریں۔ 1965 کی جنگ میں، جی ہاں، 1965 کی جنگ میں ان کے جو خبرنامہ تھا، ان کی دبنگ آواز، ہاں جی بالکل، مطلب آواز میں جاذبیت بھی تھی اور قوت بھی تھی، وہ ایک جذبے سے وہ ایسا لگتا تھا کہ خود محاذ جنگ پر موجود ہے، بڑے ولولہ انگیز انداز میں خبریں پڑھتے تھے، اس سے ہمارے مورچوں میں ہمارے سپاہیوں کا، ہمارے حوصلہ بلند ہوتا تھا۔ تو وہ مجھے قریش پور نے یہ واقعہ سنایا کہ وہ جب آتے تھے تو ایک کمرے میں بیٹھتے تھے، اس کمرے میں 4 افسران بیٹھتے تھے، تو وہ ان کا معمول تھا کہ آنے کے بعد وہ تسمے کھولتے ہوتے موزے اتارتے اور چپل پہنتے، اس کے بعد وہ ہاف چیک چائے منگواتے اور اس کو کرتے بیٹر کو 2-4 پیالیاں لانا، 2 پیالے مکس گرم پانی، اور 2 کپ سے نا 4 کپ بنا دیتے اور سب کو پلاتے۔ تو ایک دن آئے، دیکھا ان کے چہرے پر پریشانی ہے، ان کے آسان ہے، لیکن کچھ بولے نہیں، موزے جوتے کہتا تھا کہ یہ واقعہ سننے والا ہے، آپ پلیز ذرا تن گوش ہو جائیے۔ وہ چپل پہن کے جانے لگے، انہوں نے چائے وغیرہ کو آڈر کیا، تو وہ نیوز روم میں چلے گئے، روم میٹس نے مشورہ دیا کہ آج کے ان کا ہو سکتا ہے کہ واپسی کو وہ خبریں پڑھ کر آ رہے اور کیا بات ہے، آتے ہوئے سلام علینا کرتے ہوئے انہوں نے کہا جوان بیٹے کی میت گھر پر نہیں ہے، تاکہ تجہیز و تقریر کا انتظام ہے۔ تو احباب نے کہا کہ آپ نہ آتے، اتنا بڑا سوال، کہنے کہ میں نے انور بہزاد کو فون کیا تھا، آج میری جگہ آ کے تم خبریں پا رہی، اس نے کہا میں حیدرآباد میں ہوں، وقت نہیں ہوں۔ پھر میں نے ایک دوسرے نیوز ریڈر کو فون کیا، اس سے بھی یہ کہا، اس نے کہا کہ میرا خط ملا، میں صحیح طرح نہیں پڑھ سکتا۔ تو ایک تاریخی جملہ شکیل احمد نے کہا کہ پیشہ وارانہ دیانت کا تقاضا یہی تھا، پیشہ ورانہ دیانت کا تقاضا یہی، کہ میں پہلے آ کے خبریں پڑھوں، بعد میں جا کے جدید۔ بڑی خوبصورت بات کیا، پیشہ ورانہ دیانت کا تقاضا یہی۔ یہاں ایک واقعہ اس کے ساتھ اور نتھی کیا جا سکتا ہے کہ غوث الدین صاحب کا بیٹا بھی، اس کی ڈیتھ ہو گئی ایکسیڈنٹ میں، کسی مولانا کو ہے مولانا کو بڑی والا، تو وہ اپنا وزیر پد بھی امور اور حج کے تھے، تو حج پر جو معاملے جا رہے تھے وہ تو انہوں نے الوداع کہنا ہوتا تھا، لیکن 2-3 قافلے وہ الوداع نہ کہہ سکے، تو تیسرے قافلے کے لیے پھر وہ جب خطاب کر رہے کہنے لگے کہ مجھے افسوس ہے
کہ اس سے پہلے جو قافلہ یہاں سے گیا ہے میں اسے الوداع نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے ایک اور قافلے کو الوداع کہنا تھا اور وہ میرے قلب و روح کا قافلہ تھا. آپ نے تو واپس آ جانا تھا، لیکن وہ قافلہ ایسا تھا کہ اس نے واپس نہیں آنا تھا. یہ ضرورت میں تعزیت کرنے کے لیے مولانا قاسم نیازی کے پاس گئے. کہا کہ جو لیکن اللہ کی امانت کی اللہ نے واپس کیا. تو مولانا قاسم نیازی نے رنج و غم میں ڈوبا ہوا جملہ کہا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. ہائے ہائے اس ایک جملے میں انہوں نے توحید کا بیان کیا. جان کو بات کر. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. ایک اور بڑا گرامایا جملہ جو گلوکار علی بھٹو صاحب کے بارے میں اس نے کہا تھا. قاسم نیازی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں بھٹو صاحب کے ہاتھ ہی مضبوط نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ان کے کیا مجھے یہاں بہت عمدہ گفتگو، بہت عمدہ گفتگو. دل کرتا ہے یہ قصے، یہ باتیں سنتے چلے جائیں. ساتھیوں مجھے یقین ہے آپ کو یہ ساری باتیں سن کر اتنے دانشور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی باتیں سن کر آپ بھی مستفید ہو رہے ہوتے. کرنا صاحب کا بلیغ اشارہ مل رہا ہے کہ اس رات کے ساتھ ایک دوسری رات اگر نتھی ہو جائے تو یہ سلسلہ گفتگو جاری رہے. اس لیے وہ کہتے ہیں شب وصال بہت مختصر ہے آسمان سے کو جوڑ دے کوئی ٹکڑا شب جدائی کا. وہ یہ چاہتے ہیں. لیکن کنّا صاحب آپ کو سن 65 سن 71 کی جنگ کا کوئی واقعہ ہے؟ ہاں جی سر، دیکھیں یہاں تو سچ تو واقعہ ہے. 65 کی جنگ کا 71 کا، کیونکہ جب ہم نے حالی کو جوائن کیا، پوزیشن لیا، وہ بات ہے 81-82 کی بات ہے. والد محترم نے تو والد محترم نے تو ماشاء اللہ میں نے اپنے والد محترم جیسا جرری بہادر و دلیل بندہ نہیں دیکھا. اپنے والد دبنگ انسان. انہوں نے اگر میں کہوں نا تو آپ اس کو کہیں نا کہ صحیح معنوں میں اگر کہ سپاہی یا سولجر اس زمانے کے لوگ تھے. انہوں نے 57 کشمیر آپریشن میں حصہ لیا. اس کے بعد 65 کی وار 65 کی وار میں وہ ایک 20 پوسٹ کی بٹالین کو کمانڈ کر رہے تھے کشمیر سائڈ میں، اور 71 کی جنگ میں وہ راجستھان سینٹر میں تھے اور وہاں بھی 20 پوسٹ کی ریلوے تھی، اس کو کمانڈ کر رہے تھے 21 ایف کو. تو یہ جتنی میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں 65 کی جنگ میں جب جنگ کا سیز فائر بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، سارے لوگوں کو جناب اپنے آپ کو نا بیسس آف میڈیکل پٹھان پر ایڈمٹ کروا لی تھی. ہارٹ مرمرنگ ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. ان کے سامنے گولے کیا آگے دیتے رہے اور کیا کچھ ہوتا رہا، نہیں آئے کبھی بھی. اور جب وہ 5 ماہ جب واپس آئے تو سی فائر ہو گیا، لوگ 6 ماہ کے بعد آئے. تو ان کا رنگ میں نے دیکھا، آئی ریمبر چھوٹا سا 4-5 ایئر آئی ریمبر، ایسا کالا سیاہ تھا کہ جیسا پہلے کولا ہوتا. وہ جو بھی ہے آل ڈیو ٹو یور وار اسموک اور دیٹ پرٹیکولر ریزن. اور جو بھی اب ایک وہ دیکھا جائے نا جو ہم آئے بیٹھے ہیں جس مقام پر، ان کو پوچھیں کہ یہ پاکستان کیسے بنا تھا. اور اس میں قائد اعظم کو بھی ریسپانس کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی آپ کہہ لو کوئی ایسی مملکت کے سادات نہیں جو آن دا بیسس آف اسلام بنی ہے اور بغیر اتنی آپ کہہ لو کہ رنگی سے نہ حصہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھو کہ جب پاکستان بنا اور کن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں میرے اپنے فیملی میں، اور جب پاکستان کا وجود آیا اس وقت جو ہے زیادہ تر جو ظلم کیا گیا تھا نا ہمارے پر یہ مسلمانوں پر، کافی ہوئے عورتیں کی بےغمت جو کی وہ آپ کے سکھوں نے کی تھی اور وہ ہندوؤں نے کروائی تھی، سمجھے. لیکن ان کو بعد میں خیال آیا. میرے اپنے جو ہے اس میں امی کے تھے کزن تھے، ان کے بچے ان کے 7 بیٹے شہید ہو گئے تھے. یہ اس میں
47 की है ना, हाँ 7, एक दो में से बच गया था, वो लास्ट में छुप गया था। तो बाद में वो मेरे ताया मुझे इसको जो है ना 1949 में यहाँ पाकिस्तान उसको लाए, किसी के साथ एक्सचेंज किया। तो वो बाद में वो जो बच्चा था ताया वो बाते रहे, वो नेवी का फिर एडमिरल बना था, एयू खान, उसने अभी भी करपान यहाँ पे लगी हुई थी। कहने का मकसद है कि ये मुल्क ऐसे नहीं बना। कर्नल साहब आपने बड़ी यादें आजकल की ताज़ा तो कर मैं दी कहती हूँ हैं। आर्मी में वो शायद वो बातें नहीं और है जो दूसरा पहले एक यकीन रखें कि ये मुल्क, ये हमारी ममलिकत, ये खुदादार पाकिस्तान है, ये अल्लाह ताला ने हमें तोहफा दिया। वही ममलिकत से हैं पूरे खित्ता अर्ज़ पे जो ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम बनी है, ठीक है। एक आपका मदीना मरो, एक मदीना है और एक ये है, और सानी। और दूसरा हमारे एक आप ये कह सकते हो, हमें इस चीज़ का भी फख्र होना चाहिए, करनी चाहिए कभी भी। मेरे पास 47 का सैड बॉल पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद बैचलर्स पड़ा हुआ है मेरे पास। एक मैंने ये टोटम BS है, और ये जो आज में हमारे प्लेयर आते थे ना, उसका जो होता था ना, ये शरफ के पास भी वही तो अल्लाह ताला ने जो हमें कामयाबी अपने से देख में बड़े किस्मत पे अदा की, इसके लिए हम बहुत दिल से सजदा नहीं। तो मैं अपनी गुफ्तगू को चंद बलबला अंगेज अशार का शुरू कर रहा हूँ। मेरे दोस्त सही जगह सही के अशार सन 65 की जंग में और सन 71 की जंग में जज्बा पैदा हुआ था, उसकी इसमें नजर कशी है। तो इसमें इंडियन क़यादत से भी खिताब है, लो ठोस हकीकत जाग उठी दौर के अफसानों का, कोहे गिरा बनकर उठा एक सैल से सख्त जानों का, संगीन फसीलें टूट गई सैलाब जो बड़ा इंसानों का, मारा जो तमाचा तिनको ने मुँह फेर दिया तूफानों का, वाह, ज़र्रों की दमक जब धरती पे गूंजी तो हमारा का था, खाकाने हिंद के हाथों में सोने का निवाला का। अब ये दूसरे बंद में इंडियन क़यादत से खिताब है कि उन्होंने किस तरह हमें अंडर एस्टिमेट किया। कमज़ोर जिन्हें लाशों का गुमा था जिन पे तुम्हें वो जिंदा भी हैं बेदार, लाशों का गुमा था जिन पे तुम्हें वो जिंदा भी हैं बेदार, कमज़ोर जिन्हें तुम समझे थे वो शेज़ोर भी है बेदार। ये फूल से लदी शाखें ही नहीं, लचकती हुई तलवार भी है, तलवार को खिलौना तुम समझोगे इतने भी तुम मासूम नहीं, तलवार से लाला जी तुम भी डरते हो ये बात के संभालोगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे मुल्क की तो बेटियां ही बड़ी बेदार हैं। अपना एक शेर कहकर इजाज़त चाहूँगी के अज़ाइम हमें हरदम, हम बेटियां बेदार हैं खामोश नहीं हैं, वाह शाद रहें आबाद रहें हमारे साथ रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।